ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربات ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہمارے اوپر اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دربار عالیہ صوفی آباد کی جامعہ مسجد میں جمعۃ المبارک پڑھنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ یقیناً سید داؤد شاہ صاحب داتا ثانی رحمۃ اللہ تعالی، جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا علیہ السلام کی آل کے شہزادے ہیں، پھر ان کے جانشین اول ہمارے صوفی باصفا اور ولی کامل میاں عنایت محمد صاحب نقشبندی مجدی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے ساری زندگی اپنے شیخ کی خدمت کی ہے،
شے کی تباہ کی ہے اور ان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا ہے، پھر آج الحمدللہ ان کے نام روشن ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم الحمدللہ ان عظیم ہستیوں کے در دولت پر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ گزشتہ چند جمعوں پر میری گفتگو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاری رہی، اور آج چونکہ رجب المرجب کی 13 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا ہے، اور 13 تاریخ کو امیر المومنین دماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ تو میں نے کہا چلو موقع بڑا سنہری ہے، تو ویسے بھی چاند کی 13 تاریخ ہے تو آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو پھر میں نے آج کا الحمدللہ جو جمعۃ المبارک ہے یہ مخصوص کر دیا ہے آپ کی ذات اقدس کے لیے۔ اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت فرمائی ہے، بڑی محبت فرمائی ہے، اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی۔ تو آج کا الحمدللہ دربار عالیہ صوفیہ آباد شریف کی جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے الحمدللہ وہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات کے ساتھ میں منسوب کر رہا ہوں، اور چند ایک باتیں انشاءاللہ آپ کے ہاں گوشگوار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں کا ذکر کرنا، ان عظیم ہستیوں کی تعریف کرنا، ان عظیم ہستیوں کا نام لینا، ان عظیم ہستیوں کی اتباع کرنا، ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور کردار کو اپنانا، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ نسبت و ارادت کا رشتہ مضبوط جوڑنا، الحمدللہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو الحمدللہ جو ہمارے پاس بقیہ زندگی ہے، ہم اس زندگی میں اپنا مصمم ارادہ کر لیں، اپنا ارادہ کر لیں کہ ہم نے قیامت کو ان عظیم ہستیوں کی معیت میں، ان کی رفاقت میں، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ عمل اٹھنا ہے کہ جن کو قیامت دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تمہارا حساب نہیں ہے، تمہارے لیے میزان نہیں ہے، اور تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ سید داؤد شاہ صاحب داتا ثانی رحمت اللہ تعالی یہ فقط سید نہیں تھے، ولایت کے عہدہ پر بھی فائز تھے، جس حد تک الحمدللہ ہم نے ان کے متقدمین سے سنا ہے جو ان کے یعنی محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں، جو ان کے بڑے عقیدت مند ہیں، اب ان سے ہم نے یہی سنا ہے کہ بہت بڑے ولی تھے۔ تو یقیناً جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں یا وابستہ رہیں گے، قیامت کے دن الحمدللہ ان کی میت ملے گی، ان کا ساتھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑے انعام کی خوشخبری دی ہے، اور یہ بہت بڑا جو انعام ہے نا، یہ بہت بڑا جو انعام ہے نا، یہ انعام ایمان اور اچھے اعمال والا ہے، ایمان اور اچھے اعمال والا ہے۔ یہ ایمان کا ملنا اور اچھے اعمال کا ملنا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہے، ان کے صدقہ سے ہے، ان کے صدقہ سے ہے، ان کی برکت سے ہمیں ایمان بھی ملا ہے اور اچھے اعمال بھی ملے ہیں۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے ان کو تبلیغ کی ہے، ان کو دعوت دی ہے، پھر تیرے توسل کو ایمان ملا ہے، پھر ایمان کی بہت بڑی دولت ملی ہے، پھر اچھے اعمال کی دولت ملی ہے، بس فرما دیجئے کہ ہم اس پر کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، کوئی متبادل کوئی چیز نہیں مانگتے، بدلہ نہیں مانگتے۔ ہاں ایک کام تمہیں ضرور کرنا پڑے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا ہوگا۔ اور پھر یہ محبت کا رشتہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وہ من یقترف، اگر یہ جو عمل ہے اگر اس کو کوئی جاری رکھے گا، حسنۃ نزد لہ فی حسنا، اب یہ اخروی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ قدردان ہوتا ہے کسی قدر کی ہے، اور قدردان قدر کرنے کا، جس کو بس قدر کرنے کا طریقہ ہے، عمل ہے، جو جانتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیری اس عمل کی جو جزا ہے وہ کیا ہے کہ میں بخش بھی دوں گا اور میں اس کی قدر بھی کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی بہت بڑی حیثیت بھی ہے، بہت بڑی وقت بھی ہے، بہت بڑا مقام بھی ہے۔ تو آئیے امیر المومنین حضرت علی المطلع حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں شامل ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے سید کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ اس کے شوہر ہیں، اس کے خامد ہیں، نبی علیہ السلام کے سکے چچا کے بیٹے بھی ہیں، بڑا قربت کا رشتہ ہے۔ پھر قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہے نا، لوگ یہ مختلف درختوں سے ہیں، مختلف درختوں سے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور میرے علی رضی اللہ تعالیٰ ہم ایک ہی درخت سے ہیں۔ یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت باب مدینۃ العلم رضی کے حوالے سے کتنی پیاری بات فرما دی۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ چلیں گے نا، مختلف درختوں سے ہیں، لے کر قربان جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی درخت سے ہیں۔ پھر اگلی بات اس سے بھی کمال فرمائی، فرمایا ہم دونوں کا نور اکٹھا رواں ہوا ہے، اکٹھا۔ اور اگلی بات کیا فرمائی، فرمایا میرا نور میرے باپ اور میری ماں کی طرف منتقل ہو گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اس کے والدین کی طرف منتقل ہو گیا۔ لیکن پیچھے سے یعنی دونوں نوروں کا آغاز ایک ہی ہے، دونوں نوروں کی ابتدا ایک ہی ہے، اور دونوں کا آغاز بھی ایک ہے، ابتدا بھی ایک ہے، اور درخت بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے۔ کیا خاندان بھی ایک ہی ہے۔ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا، ان کی ذات کے بارے میں نا کچھ عجیب سے جملے استعمال کیے، جو بے ادبی میں آتے ہیں، گستاخی میں آتے ہیں، مخالفت میں آتے ہیں، یعنی نازیبا الفاظ استعمال کیے، نازیبا لفظ استعمال کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھیں یہ جو صاحب مزار ہے، آپ کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ صاحب مزار، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا
فرمایا پتہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگلی جو ترتیب تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کمال ہے. فرمایا یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. سبحان اللہ. یعنی ان کے نہ سمجھانے کا یا ان کے بتانے کا جواب دینے کا جو انداز تھا وہ بڑا کمال ہے. فرمایا جو صاحب میزار ہے نا، جو صاحب میزار ہیں، جو صاحب قبر ہیں، یہ پتہ کون ہے؟ یہ عبداللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. اور جو جس کے بارے میں تو نے نازیبہ اس لفظ استعمال کیے ہیں، پتہ وہ کون ہے؟ ہائے ہائے، پتہ وہ کون ہے؟ بڑا کمال جملہ استعمال کیا. فرمایا پتہ وہ کون ہے؟ وہ ہیں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب. سبحان اللہ. یعنی یہ جواب دینے کا مقصد یہ تھا، جواب دینے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا اور ان کا خاندان ایک ہی ہے، ان کا اور ان کا سلسلہ نسب ایک ہی ہے، اور ان کا اور ان کا دادا جان بھی ایک ہی ہے. وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب اور بن عبد المطلب ہیں. یعنی ان کا دادا اور ان کا دادا ایک ہی ہے. سبحان اللہ. اس لیے ان کے بارے میں نہ زیبا لفظ استعمال نہیں کرنے، ان کی محبت کے لفظ استعمال کریں. خیر کے لفظ، کس کے؟ خیر کے لفظ، بلائی کے لفظ، محبت کے لفظ وہ استعمال کریں. اب یہاں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں بڑا خاص ہے. لوگ جو ہیں وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے. کیا؟ لاکھوں روپے استعمال کرتے ہیں کس کو دیکھنے کے لیے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھلی. میری بات پہ غور کرنے میں کچھ کہنے لگا ہوں کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور کس کو دیکھنے کے لیے؟ بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھولی. اب دیکھیں غریب آدمی ہوتا ہے نا، تو اکثر غریب کیا ان کی پیدائش بچوں کے گھروں میں ہوتی ہیں. امیر آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ کیس نارمل بھی ہونا تو وہ کہتے نہیں جی بہت بڑے ہم نے ہسپتال میں لے جانا ہے. پیسے کی بات ہے نا، پیسہ ٹکنے نہیں دیتا کہ نہیں جی. تو اگر گھر بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جب پیدائش ہوگی، اس کی آنکھیں کھلیں گی تو اس کی پہلی نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ دائی پر ہی پڑتی ہے. کس پر؟ دائی پر. تو اگر امیر آدمی کہاں اگر ڈاکٹر کا وہ اس ہسپتال میں اگر پیدائش ہوگی تو وہ پیدا ہوتی بچے کی نظر جو وہ نرس پر ہی پڑنی ہے. کیا؟ نرس پر پڑنی ہے نا، ادھر دائی پر اور ادھر نرس پر. لیکن میں قربان نہ جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس داماد نے، اس بھائی نے خانہ کعبہ میں پیدا ہوتے ہی نظر نہیں کھولی، یعنی آنکھیں کھولی نہیں اور نظر کے ساتھ کسی چیز کو دیکھا نہیں. اور یہاں ایک بڑا ایک نکتہ لطیف ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو نا رب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ بیت المقدس سے تھوڑے سے دور ہو جائیں. سبحان اللہ. کیونکہ جو نفاس ہوتا ہے نا یہ پلیتی ہوتی ہے پیدائش کے بعد. کیا میری باتوں پہ غور کر رہے ہو نا؟ نفاس، حیض یہ ایک ماہانہ ماہواری کے دن ہوتے ہیں عورت کے، اور نفاس پیدائش کے بعد ہوتے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے کی والدہ کو حکم کیا کہ آپ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے تھوڑے سے دور چلے جائیں. پیدائش کا وقت ہے، لیکن قربان جاؤں جب میرے آقا علیہ السلام کے اس ویر، اس بھائی حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت ہوا تو ان کی ماں کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے، تم خانہ کعبہ کے اندر آ جاؤ. اندازہ لگائیں کہ ادھر پیغمبر کی ماں کو
نبی کی ماں کو بیت المقدس سے دور ہونے کا حکم ہو رہا ہے، اور قربان جائیں حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ کی ولادت کے موقع پر، آپ کی پیدائش کے موقع پر آپ کی ماں کو حکم ہو رہا ہے، کیونکہ درد ذی جب شروع ہوا نا، درد ذی شروع ہوا تو ماں پریشان ہو گئی. کیا؟ ماں پریشان ہو گئی. رب نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، یہ علی کی پیدائش ہے، یہ علی مرتضیٰ حیدر کرار کی پیدائش ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی. ادھر بیت المقدس سے دوری کا حکم ہے، ادھر خانہ کعبہ کے اندر کا حکم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور جو میں ایک بات کر رہا تھا کہ ادھر بچہ پیدا ہو تو پہلی نگاہ دائی پر پڑے، ادھر بچہ پیدا ہو تو پہلی نگاہ نس پر پڑے، ادھر جناب پیدائش ہو تو پہلی نگاہ ماں پر پڑے، ادھر پیدائش ہو تو اس کی نگاہ خالہ پر یا پھوپھی پر پڑے. لیکن خدا کی قسم جب حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی، پھر لوگ لاکھوں روپے خرچ کریں بیت اللہ کو تکنے کے لیے، پر آپ نے پیدا ہونے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولی، کسی کو نہیں دیکھا، نہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، نہ کسی عورت کو دیکھا ہے، نہ ماں کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا نا کہ میرے چچا کے ہاں پیدائش ہوئی ہے، تو آپ مبارک دینے کے لیے جب نکلے نا تو راستے میں باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ کی والدہ مل گئی. کیا؟ باب مدینہ حضرت علی کی والدہ مل گئی. نبی کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو نبی پاک نے فرمایا کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو. تو آگے کہتے ہیں کہ ہے تو خیر مبارک ہی، لیکن بچہ جو ہے نا وہ آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، آنکھیں نہیں ہیں، نظر ہی نہیں ہے، اور کوئی دیکھ نہیں رہے. تو میرا آقا علیہ السلام مسکرائے، تبسم فرمایا، کیونکہ میرے آقا کو تو پتہ ہے نا کہ آنکھیں کیوں نہیں کھولی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پتہ ہے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، نظر بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سارا کچھ ہے. کیا؟ سارا کچھ ہے. آپ گئے جب حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس طرح اپنی گود میں لیا، ابھی اٹھایا نہیں تو آنکھیں کھلی اور پہلی نگاہ رخ والضحیٰ پر پڑ گئی. حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ثابت کر دیا، فرمایا نہ تکوں گا بیت اللہ کو، نہ تکوں گا ماں کو، نہ تکوں گا کسی اور کو، میں پہلی نگاہ سے تکوں گا کعبے کے کعبے کو، کعبے کے کعبے کو. اور باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی ثابت کر دیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. اور یقیناً اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیت اللہ شریف، کیا اگر بیت اللہ شریف کے سامنے اگر کھڑے ہو کر، کیا اگر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ اے بیت اللہ، کیا اے بیت اللہ میں مانتا ہوں کہ تیری حرمت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیری عزت، تیری توقیر بڑی ہے، لیکن اے بیت اللہ یاد رکھ، یہ بھی سن، میری امت کے مومن کا درجہ تجھ سے اعلیٰ ہے، میری امت کے مومن کا درجہ تجھ سے اعلیٰ ہے. یہ تو بات ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مومن کا، صرف فقط مومن کا درجہ بیت اللہ سے اعلیٰ ہے. لیکن قربان جائے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط مومن نہیں ہے، امیر المومنین ہے، وہ تو مومنوں کی امیر ہے محترم. اس لیے حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو تکنا بھی پسند نہ کیا، ماں کو دیکھنا بھی پسند نہ کیا. تو اس لیے تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، نظر ہی نہیں ہے، آنکھوں سے نبینے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ اس نے سب سے پہلے کس کو تکنا ہے، سب سے اس نے پہلے کس کو، بولیے کس کو دیکھنا ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ اہل علم لکھتے ہیں
کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ بڑے ہو گئے نا، تو نبی علیہ السلام نے ایک دن نا سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے تھے، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ ہاں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کو پیدا ہوتے دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے، میں نے کہا کائنات میں کوئی ایک بچہ ایسا بھی پیدا ہونا چاہیے کہ جو پیدا ہوتے پہلی نگاہ میں دیکھے تو آپ کی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ میں نے کہا کوئی بچہ تو ایسا کائنات میں ہونا چاہیے نا، کیا کہ جو پیدا ہوتے ہی پہلی نگاہ بھی پڑے تو رخ مصطفیٰ پہ پڑے اور رخ والضحیٰ پہ پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اب کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو میں آپ کو ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور بڑی توجہ طلب ہے۔ یہ تو نکات ہیں، یہ نکتے کا میں بیان کرتا جاؤں گا نا تو یہ چلتے جائیں گے، بڑے بڑے نکات ہیں آپ کی ذات کے لیے، آپ کے مقام و مرتبہ کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفت کے لیے۔ اگر یہ نکات بیان کرتا جاؤں گا، بے شمار نکات ہیں، قصد کے ساتھ ہے، لیکن میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت امام زید بن علی بن زین العابدین، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے اپنے باپ حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ یہ حضرت امام زید، یہ بھی نبی پاک کی آل کے ایک شہزادے ہیں جنہوں نے ایک مسند زید ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، مسند زید، یہ نبی پاک کی آل کے شہزادے ہیں، اور ان کو بھی بدبختوں نے شہید کر دیا تھا۔ نبی پاک کی آل کے کثرت کے ساتھ شہزادے شہید کیے گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی آل پر بڑے بڑے امتحان آئے ہیں، اور ہر دور میں بڑے بڑے بدبخت، بڑے بڑے بد نصیب لوگ پیدا ہوئے ہیں جو نبی کی آل کے مخالف ہیں، اور اس دور میں بھی کیا ایسے لوگ ہیں کہ جو یزیدیوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب بدبخت ہے، کہاں یزید اور کہاں میرا آقا کا شہزادہ؟ اور یار میرا چیلنج ہے، میرے قدرہ سے عالم علم کا ایک چیلنج ہے پوری کائنات کو کہ میری آقا کے دونوں شہزادوں کے علاوہ تیسرا شہزادے کا وجود دکھا دے۔ عالم کائنات میں دو ہی شہزادے تھے، ہیں اور رہیں گے، اور سارے جنتیوں کے سردار بھی ہیں تو میرے آقا کے شہزادے۔ جس جنت کا تو تذکرہ کرتا ہے، یہ جنت کا تو دن رات نیکی کر رہا ہے، یہ جنت میں تو داخل ہونے کے لیے دن رات اعمال کریں، طلب کریں، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنت کے اندر جنتیوں کے سردار کون ہوں گے؟ وہ میرے آقا کے کندھوں پہ سوار ہونے والے ہوں گے، جس کا نام حضرت امام حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر، کیا خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال کیا اپنے علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی نے اپنے بیٹے امام حسین کو بتایا رضی اللہ عنہ، اور امام حسین نے اپنے بیٹے امام ذی العابدین کو بتایا، اور امام ذی العابدین نے اپنے بیٹے زید کو بتایا، اور حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فتح خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیرے بارے میں کچھ کہہ دیتا اگر مجھے چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، یا ان کے بارے میں جنہوں نے کہا کہہ دیا ہے یا کہتے ہیں۔ آپ کو سارے پتا ہے کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں تجاوز کی، یہ حد سے تجاوز کر گئے اور آپ کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ تو فتح خیبر کے موقع پر، کیا فتح خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا جس طرح عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اگر آپ کے ماننے والے اگر آپ کے بارے میں نہ کہتے تو میں ایک جملہ دے دیتا اپنی امت کو، اور وہ جملہ سننے والا ہے، توجہ طلب ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ
کہتے ہیں لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَخَذُوا مِن تُرَابِ رِجْلَيْكَ وَفَضْلِ طُهُورِكَ. سبحان اللہ. فرمایا میں جملہ یہ کہہ دیتا تیری ذات کے لیے، اور پھر اس جملے کے کہنے کا اس کا جواب یا اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جدھر سے بھی گزرتا، کیا تو جدھر سے بھی، اور جملے کیا ہے کہ لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا، میں تیرے حق میں یہ جملہ کہہ دیتا لا تمر علی ملائم من المسلمین، جب تو کسی مسلمان کے گروہ کے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس مسلمانوں کے گروہ کے قریب سے تو گزرتا، کیا تو قریب سے گزرتا، اگر میں جملہ اگر تیری ذات کے بارے میں اپنی امت کو اگر بتا دیتا، اگر یہ تیرے ساتھ وہ سلوک نہ کرتے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، جو اس کے حق میں انہوں نے کہہ دیا ہے اور کہتے ہیں، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ میرا جملہ سن کر کہیں تجھے یہ مقام نہ دے دے، تو میں یہ کہہ دیتا کیا لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالًا لَا تَمُرُّ عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب تو کسی مسلمانوں کے گروہ کے قریب سے گزرتا تو تیرے مقام کا جو جملہ میں نے کہنا تھا کہہ دیتا نا. پتہ وہ کیا کرتے؟ فرمایا إِلَّا أَخَذُوا مِن تُرَابِ رِجْلَيْكَ وَفَضْلِ طُهُورِكَ، تیرے وضو کا بچا ہوا پانی بھی استعمال کرتے، اور جہاں تو قدم رکھتا تو قدم اٹھاتا، نیچے کی مٹی کو وہ اٹھاتے اور اس سے شفا حاصل کرتے، نہ تیرے قدموں کی مٹی کو ضائع ہونے دیتے، نہ تیرے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے نہ اس کو ضائع ہونے دیتے. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے. فرمایا جب وہ مٹی بھی اٹھاتے اور تمہارے وضو کے بچا ہوا پانی اس کو بھی حاصل کرتے، پھر وایا یش، اگلا لفظ سننا، فرمایا یش تشفون بہی، پھر اس پانی، پھر اس مٹی کے ذریعے پھر وہ شفا حاصل کرتے. کیا کرتے؟ شفا حاصل کرتے. لیکن اگلی بات بڑی سننے والی ہے. فرمایا وَلَٰكِنْ حَسَبَكَ أَن تَكُونَ، لیکن تمہارے لیے صرف اتنا ہی امر کافی ہے اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تیرے لیے اتنا ہی امر کافی ہے. کیا؟ منی وآنا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے. میرے آقا کی ترتیب کتنی خوبصورت ہے. اور ادھر فرمایا کہ جو عیسائیوں نے کہہ دیا ہے نا، یا جو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اگر وہ تیری ذات کے بارے میں نہ کہتے، اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو میں لوگوں کو یہ جملہ بتا دیتا کہ میرے علی کا مقام کیا ہے، تو پھر وہ تیرے وضو کے بچے پانی کو بھی ضائع نہ ہونے دیتے، اور جہاں تو قدم رکھتا تو قدم اٹھاتا، نیچے والی مٹی کو بھی وہ ضائع نہ ہونے دیتے، پھر وہ مٹی بھی اٹھاتے، پھر وہ پانی میں لیتے، تو یشتشفون بہی، پھر اس سے شفا حاصل کرتے، اس سے فیض حاصل کرتے اس سے. لیکن فرمایا کوئی بات نہیں اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہ بھی کہوں ولیکن حسبک ان تکون، بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، فضیلت کے حوالے سے، مقام و مرتبہ کے حوالے سے اتنا ہی کافی ہے کہ منی وانا من کا، کیونکہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. ہر ابن آدم مختلف درختوں سے ہیں، لیکن اے پیارے علی تو اور میں ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی درخت سے ہیں. اور یہاں کیا فرمایا؟ منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اگلا لفظ سنیں، فرمایا تارثنی و ارثک، تارثنی و ارثک، فرمایا تو میرا وارث ہے میں تیرا وارث ہوں، تو میرا وارث ہے اور میں تیرا وارث ہوں. پھر اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وانت منی لمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیرا میرے ساتھ تعلق، تیری میرے ساتھ نسبت، تیرا میرے ساتھ رشتہ پتہ کیا ہے؟ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یہ تیرا رشتہ میرے ساتھ ہے. لیکن اتنی بات کرنے کے بعد پھر میرا کر یہ بات بھی واضح کر دی، یہ بات کھول دی. کیا فرمایا؟ الا انہ لا نبی بعدی، تیرا تعلق میرے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح ہارون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. لیکن بات یہ ہے تعلق تیرا میرے ساتھ ایسے ہی ہے،
لیکن فرق اتنا ہے کیا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی آنا نہیں ہے۔ دیکھیں میرے آقا تعریف بھی کر رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں حضرت علی کا تعلق میرے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح ہارون کا تعلق موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، تعلق علی کا میرے ساتھ اسی طرح ہی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ دونوں نبی تھے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی نہیں آنا، تعلق اسی طرح ہی ہے، لیکن میں نبی ہوں، علی نبی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک ایک بات واضح کر دی، خدا کی قسم۔ اتنی بات کرنے کے بعد آگے سنیے، فرمایا اے میرے پیارے علی، یا علی انت تؤدی دینی، اے میرے علی پتہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا تم میرا قرضہ ادا کرو گے، تم میرا قرضہ ادا کرو گے، کس صورت میں؟ وَتُقَاتِلُ عَلَىٰ سُنَّتِي، تو میری سنت کے لیے، میری سنت کی خاطر تو لڑائی کرے گا، میری سنت کی طرف، سنت کی خاطر، میری سنت کی خاطر تو کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وَأَنْتَ فِي الْآخِرَةِ أَقْرَبُ النَّاسَ مِنِّي، اور قیامت کے دن تمام لوگوں سے سب سے زیادہ اگر کوئی میرا قریب ہوگا اے پیاری علی تو ہوگا۔ میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، اب یہ آپ نے جملہ سن لیا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، فرمایا وَأَنْتَ، تو فی الآخرہ، آخرت کے دن، اقرب الناس منی، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ میرے قریب تو ہوگا۔ کیا تو ہوگا؟ ادھر کیا فرمایا؟ المرء مع من احب الیہ، دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتباع کی صورت میں محبت کریں گے تو پھر جہاں علی ہوں گے وہاں ہم ہوں گے۔ گارنٹی میری تو نہیں، گارنٹی تو نبی پاک کی ہے، ضمانت تو نبی پاک کی ہے، بولیے نا، ضمانت تو نبی پاک کی ہے نا، پھر لوگوں کو پیغام دو نا، کیوں غیروں سے محبتیں کریں، کیوں ان سے محبت کا رشتہ جوڑیں جو قیامت کے الٹے لٹکائے جائیں، جو قیامت کے دن حساب و کتاب میں پھنس جائیں، پائی پائی کا حساب دیں گے، ہم ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے۔ ہمارا فیصلہ ہے خدا کی قسم بقیہ زندگی میں ہم محبت کریں گے ان لوگوں سے جن کے بارے میں آقا فرمایا وَأَنْتَ فِي الْآخِرَةِ أَقْرَبُ النَّاسَ مِنِّي، اے علی تیرا درجہ، تیری فضیلت، تیرا مقام و مرتبہ میرے ہاں، میرے رب کے ہاں یہ ہے کہ قیامت کے دن جتنی دنیا مدار حشر میں ہوگی سب سے قریب میرے تو ہی ہوگا۔ ہائے ہائے، سب سے زیادہ میرے قریب تو ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلی بات سن لیں، وَإِنَّكَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خَلِيفَتِي، فرمایا حوض کوثر پر میرا اگر کوئی خلیفہ بھی ہوگا تو تو ہوگا۔ ہائے ہائے، اگر حوض کوثر پر کوئی میرا خلیفہ ہوگا تو بولیے کون ہوگا؟ تو ہوگا۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا وَأَنْتَ، ہائے ہائے ہائے، اے جملہ اس سے بھی کمال ہے، فرمایا وَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے تمام کائنات جتنے لوگ ہوں گے سب سے قریب بھی تو ہوگا، حوض کوثر پر خلیفہ بھی تو ہوگا، سب سے پہلے حوض کوثر پہ میرے پاس آنے والا بھی تو ہوگا۔ تین جملے میں نے اکٹھے کر دی ہیں، کتنے؟ تین جملے۔ تو جب ہماری ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت ہوگی تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن جہاں یہ ہوں گے وہاں تم ہوں گے۔ اور اتنی بات کرنے کے بعد اگلی بات بھی سن لو، وَأَنْتَ تَزُودُ الْمُنَافِقِينَ عَنْ حَوْضِي، فرمایا سب سے قریب بھی تو ہوگا، حوض کوثر پہ خلیفہ بھی تو ہوگا، حوض کوثر پر سب سے میرے قریب سب سے پہلے تو آئے گا۔ پھر فرمایا تو حوض کوثر پر منافقوں کو بھگائے گا بھی، کوئی منافق وہاں نہیں رہے گا۔ حوض کوثر پر کوئی منافق، سارے بولیے، کوئی منافق نہیں رہے گا۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلی بات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، فرمایا وَإِنَّ مُحِبِّكَ، تمہیں مبارک ہو، اور کہہ دو خیر مبارک، مرتاری بلڈنگ بنی ہو تو انہوں کے مبارک دو، سب بڑی سی خیر مبارک،
جب اچھی چیز مل جائے تو مبارک تو بڑے خوش ہوتے ہو. میں تمہیں یہ فرمان سنانے سے پہلے میں تمہیں مبارک دی ہے, تمہیں مبارک ہو. سنو, اتنی بات کرنے کے بعد اب آقا علیہ السلام نے اپنے امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا کمال تحفہ دے دیا. فرمایا وہ انا تب شک میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ان محبی کا وہ اتباؤ کا علی منابر من نور رواء. اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے شک تیرے ساتھ محبت کرنے والے, تیری اتباع کرنے والے پتہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے. ہائے ہائے ہائے, تیرے ساتھ محبت کرنے والے, تیری اتباع کرنے والے پیارے علی پتہ قیامت کو کہاں ہوں گے. آقا کہاں ہوں گے؟ فلا علی منابر, ممبروں پر ہوں گے, ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. من نور رواء, اور ممبر بھی نور کے ہوں گے. اے میرے علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے, اتباع کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے. ممبر بھی نور کے ہوں گے, ان کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا کمال ہے, اگلی بات بھی سن لیں. فرمایا مرویین مبیدتاً وجوہم حولی اسفلہم فیکون غدا جیرانی. پھر وہ اس لفظ آتا ہے مرویین, پھر وہ خوب سیر ہو کر کھا رہے ہوں گے. ابھی جنت کے نظارے تو بعد میں نا, جنت کے کھانے تو بعد میں ہے نا. فرمایا وہاں وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ خوب سیر ہو کر کھائیں گے. اور وجوہم ہائے 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 مبیدتاً وجوہم, اور ان کے چہرے روشن ہوں گے, ان کے چہرے روشن ہوں گے. حولی اشفاء لہم, جملے تو سننے والے ہیں نا. پیچھے فرمایا بے شک تیرے ساتھ محبت کرنے والے, اتباع کرنے والے کہاں ہوں گے؟ نور کے ممبروں پر ہوں گے. پھر فرمایا پھر نور کے ممبر پر بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھا بھی رہے ہوں گے, ان کے چہرے روشن بھی ہوں گے. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا حولی, وہ میرے قریب ہوں گے. پھر فرمایا اشفاء لہم, اے علی تجھے خوشخبری ہے, تیرے ساتھ محبت کرنے والے میرے قریب ہوں گے, اور نور کے ممبروں پر ہوں گے, چہرے روشن ہوں گے. اشفاء لہم, میں ان کی شفاعت کروں گا, میں ان کی, بولیے میں ان کی شفاعت کروں گا. فرمایا فیکون غدا جیرانی, وہ میرے پڑوس میں ہوں گے, وہ میرے پڑوسی ہوں گے. اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا یہ بھی سن لو, وعید بھی سن لو. وَإِنَّ أَعْدَاءَكَ غَدًا زَمَانًا مُزْمَئِينَ مُسْوَدَّةً وَجُوهُهُمْ يَضْرِبُونَ فِي الْمَقَامِهِ وَهِيَ مُكْمَحِينَ. فرمایا جو تیرے دشمن ہوں گے ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, اور وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. پھر ان کو ان کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے, پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے. یضربونا, مارا جا رہا ہوگا, یضربونا بالمقام, ان کو کوڑوں سے مارا جا رہا ہوگا. اور وہی مکمہینہ, اور وہ کوڑے بھی آگ کے ہوں گے. جو تیرے دشمن تیرے مخالف ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا, تو جو تیرے محبین ہوں گے ان کا حال وہ ہوگا, ان کا حال یہ ہوگا. اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ سن لیں. فرمایا وہ حرب کا حربی, وہ سلم کا سلمی, وہ سر کا سری. فرمایا تیری جنگ میری جنگ, تیری صلح میری صلح. ہائے ہائے, کیا فرمایا؟ تیری جنگ میری جنگ, تیری صلح میری صلح. وہ سر کا سری, تیرا باطن میرا باطن, تیری جنگ میری جنگ, تیری صلح میری صلح. جس سے تیری جنگ اس سے میری جنگ, جس کی تیرے ساتھ صلح ہے اس کے ساتھ میری صلح ہے. تو تیرا باطن میرا باطن. وہ علانیت کا علانتی, تیرا ظاہرن میرا ظاہرن. وہ سریرت صدری کا وہ سریر صدری, تیرے سینے کا راز میرے سینے کا راز ہے. کوئی بات چھوڑی میرا آقا علیہ السلام نے, اور نہیں یار آگے بڑھو. فرمایا وانت باب علمی, میرے علم کے شہر کا دروازہ بھی تو ہے. فرمایا وَإِنَّ وَلَدُكَ وَلَدِي, تیرا فرزند میرا فرزند ہے. وَلَحْمُكَ لَحْمِي, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. وَدَمُكَ دَمِي, اور تیرا خون میرا خون ہے. وَإِنَّ الْحَقَّ مَعَكَ, حق تیرے ساتھ ہے, حق تیرے ساتھ ہے. وَالْحَقُّ عَلَى
لسان کا، حق تیری زبان پر بولتا ہے. فرمایا وفی قلب کا وبین عینی کا، فرمایا حق تیرے ساتھ ہے، حق تیری زبان پہ بولتا ہے، اور حق تیرے دل میں بھی ہے، حق تیری پیشانی پر بھی ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے یار، اس سے بڑھ کے بھی کیا مقام ہو سکتا ہے، خدا کی قسم. اور اتنی بات کرنے کے بعد آج آقا علیہ السلام نے اس سے بھی کمال کر دیا. فرمایا والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. فرمایا ایمان تیرے خون تیرے گوشت میں اس طرح ملا ہوا ہے. جملہ سنو، فرمایا ایمان تیرے خون میں اور تیرے گوشت میں اس طرح ملا ہوا ہے، کما خالط لحمی و دمی، جس طرح ایمان میرے خون اور میرے گوشت میں ملا ہوا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي. توجہ طلب جملہ دوستو، بڑا کمال ہے. اصل میں یہ میں آج کا موضوع حضرت علی مرتضیٰ کے لیے اس لیے چھیڑا ہے. پیچھے میرا لگاتار موضوع کافی جمعوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ جماعت ثانی کے والے چلتا رہا، تو آج قدرتاً اسلامی مہینے کی ڈیٹ ہی 13 آ گئی. تو 13 رجب کو حضرت علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. تو کثیر جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں الحمدللہ کہ وہ مولود کعبہ منا رہے ہیں، مولود کعبہ منا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا بھی چلو آج کا جمعہ جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، تو قیامت کے دن حاضری لگانے والوں کے اندر ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. حاضری ہے نا، تو چلو ہماری حاضری لگ جائے، ہماری حاضری لگ جائے. اب سنیے توجہ طلب جملہ ہے، ٹائم ہو رہا، بڑا خوبصورت جملہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُبَشِّرَكَ أَنَّكَ وَإِطْرَتِكَ وَالْمُحِبِّكَ فِي الْجَنَّةِ وعدوك في النار لا يرد على الحوض موقدك ولا يغيبك عنه محبك. سبحان اللہ. فرمایا مجھے تو یہ حکم ہوا ہے، بے شک مجھے تیرے لیے، میں تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں پیارے علی، میں تجھے خوشخبری، مجھے حکم ہوا رب کی طرف سے کہ خوشخبری سنا دو علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو. مجھے حکم ہوا رب کی طرف سے، امر ہوا ہے کہ خوشخبری سناؤں آپ کو. خوشخبری کیا ہے سنیے. فرمایا انکا، تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انکا تو بھی، وَإِطْرَتِ کا اور تیری اولاد گھر والے، وَالْمُحِبِّی کا اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے. 3 جملے فرمائے. فرمایا تو بھی، تیری اولاد بھی اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے. یہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ اپنے بھائی علی کو خوشخبری سنا دو کہ تو بھی، تیری اولاد بھی اور تیرے ساتھ محبت کرنے والے. پتہ ان کا درجہ کیا ہے؟ کیا درجہ ہے؟ فرمایا فی الجنہ، فی الجنہ، فی الجنہ، فی الجنہ، وہ جنت میں ہوتے ہیں. اگلی بات بھی سن لیں. وَعَدُوُّكَ فِي النَّارِ، تیرے دشمن کا ٹھکانہ جہنم ہے، تیرے سجن کا ٹھکانہ جنت ہے، تیرے دوست کا ٹھکانہ جنت ہے، تیرے محبین کا درجہ جنت ہے، تیرے مخالف کا ٹھکانہ جہنم ہے. نبی خود نہیں فرما رہے، رب نے فرما رہا. بولیے، یہ نبی پاک خود اپنی طرف سے نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کو، اور وہی علی کو سنایا جا رہا ہے. وہی بولیے، وہی علی کو سنایا جا رہا ہے. اور اگلی بات سننے والی ہے، جہنم میں ہوں گے. اور اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. فرمایا میرے پیارے علی یہ بھی سن، سنو، ولا لا يرد الحوض مغدی کا، اور وہ یعنی عہدوں سے دور ہوں گے. ولا یغیبک عن محبوک، اور تیری یہ بھی خوشخبری ہے کہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا حوض کوثر سے غیر حاضر نہیں ہوگا. اللہ، میرے آقا نے دنیا میں خوشخبری سنا دی کہ وہ دنیا، وہ حوض کوثر سے حاضر غیر حاضر نہیں ہوگا. بولیے، حاضر نہیں ہوگا. اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے، بس آخری جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے. آقا علیہ السلام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ایک صحابی کو اٹھایا، ادھر سے ایک صحابی کو اٹھایا. فرمایا تم اس کے بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو، تم بھائی ہو. سارے جتنے بیٹھے تھے سارے بھائی بن گئے. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ سارے بھائی جوڑا ہو گیا. حضرت علی اکیلے رہ گئے. بولیے، حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار، بولیے، اکیلے رہ گئے. کیا اکیلے رہ گئے؟ حضرت علی سوچ رہے ہیں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرے آقا نے مجھے نظر انداز کر دیا ہے.
میری طرف توجہ نہیں کی ہے، میری طرف توجہ نہیں کی ہے۔ اب اتنی جب سارے بھائی بھائی مان گئے نا تو حضرت علی کو اٹھایا، حضرت اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِمَا تَرَا تَرَكْتُكَ، تمہارا کیا خیال ہے اے پیارے علی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے تمہیں کیوں چھوڑا ہے؟ تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سوچ رہا ہے میں نے تجھے کیوں چھوڑا ہے؟ تو سوچ رہا تھا کہ مجھے میرے آقا نے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور میں اکیلا رہ گیا؟ فرمایا یہ تو بتا مجھے وَلِمَا تَرَا تَرَكْتُكَ، میں نے تجھے کیوں چھوڑا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا انما، سبحان اللہ، انما تَرَكْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے چھوڑا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے چھوڑا ہے اپنے لیے، اپنے لیے۔ کیوں؟ انت اخی وانا اخوکا، تو میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی ہوں۔ آئے 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 آئے۔ اور فرمایا ثم قال فإن حاجك أحد، اگر کوئی اس پر تیرے ساتھ جھگڑا کرے، میرے آ کر کوئی بات چھوڑی، خدا کی قسم میرے آقا نے موتی نہیں پڑھا دی ہے، فرمایا تو میرا بھائی میں تیرا بھائی، اور فرمایا اگر اس چیز پر کوئی جھگڑا کرے تیرے ساتھ تو تو نے ایک ہی جواب دینا ہے، کیا جواب ہے؟ فَقُلْ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو رَسُولِهِ، اس کو ایک ہی جواب دینا ہے، ایک ہی جواب دینا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک دن مشرکوں نے سوال کر دیا، مشرکین نے سوال کہا علی تو کون ہے؟ رضی اللہ عنہ، اے علی تو کون ہے؟ تو پھر مشرکوں آپ نے جواب دیا، فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ اخو رسول ہی، اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ بہرحال میں محترم کچھ ابتدا میں دو چار باتیں کی تھیں اور کچھ چند ایک باتیں آپ میں سے کافی لوگوں نے سن لی ہیں۔ 13 رجب المرجب کے حوالے سے میں نے آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بس حاضری لگوانے کے لیے، اصول برکت کے لیے چند ایک باتیں آپ کے فضائل میں نے بیان کی ہیں۔ پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا جو صلہ ہوگا وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ جنتی بھی ہوں گے، آقا کے قریب بھی ہوں گے، پڑوس میں بھی ہوں گے، شفاعت بھی ملے گی، حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا، جنت بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی، ساری نعمتیں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ مضبوط جوڑنا ہوگا۔ جڑ گیا کیا؟ جڑ گیا تو پھر یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جہاں یہ ہوں گے وہاں تم ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو دربار علی صہبہ کی جامع مسجد میں 13 رجب الرجب کو میں نے باب مدینۃ العلم رضی اللہ کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں آپ کے ہاں گوشگوار کی ہیں۔ تو میری بھی حاضری لگ گئی، آپ کی حاضری لگ گئی سورہ برکت کے لیے۔ تو اب آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اس طرح محبت کریں کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اعمال، ان کی ادائیں سامنے رکھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو گزارتے گزارتے پھر جائیں، پھر تجھے پروٹوکول میرے آقا بھی دیں گے، پھر حضرت علی بھی دیں گے، انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا